أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ آیت نمبر 62. محترم حضرات، میں کئی دنوں سے ویڈیو بنانا چھوڑ دیا تھا اور ہماری طبیعت بھی اب اچھی نہیں ہے، اور کچھ مشغولیات نے مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس کاموں سے روک دیا تھا. کچھ ہے پرسنل ضروریات ہے جس میں مشغول ہو گیا تھا. پھر لوگوں کے اسرار نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا، تو میں آپ لوگوں کے سامنے پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کا آغاز کر دیا ہوں. آج یہ پہلا ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے سماعت فرما رہا ہوں. آج میں آپ لوگوں کے سامنے عبودیت پر کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، مومن ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی مسلکی اعتبار سے گروہ جماعت در گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. ان میں علماء کرام نے 3 گروپ تقسیم کیے ہیں، عبودیت کے 3 اقسام ذکر کیے ہیں. ان تینوں اقساموں کو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا. عبودیت کے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ 3 اقسام ہیں. پہلا یہ عام ہے، دوسرا خاص ہے، اور تیسرا خاص الخاص ہے. عام عبودیت میں جو عام بندے آتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم نے جو ذکر فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. کل قیامت کے دن جو ہے نا، آسمان و زمین میں جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، جتنے بھی ہو، تمام کے تمام لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بندے اور غلام ہی بن کر آئیں گے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، سب ہی کے سب کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جو آئیں گے، وہ ایک ہی بن کر آئیں گے، الا آتی الرحمن عبدا. رحمان کے پاس جتنے بھی بندے آئیں گے، وہ سب اللہ کے بندے بن کر آئیں گے. ان میں ان لوگوں کی بات کو بھی تردید کی جاتی ہے جو لوگ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى ابن المسیح، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے بھی یہ اس آیت کے ذریعے تردید ہو رہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. تمہاری نگاہوں میں یہ اللہ کے بندے ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں صرف ایک ہے، اللہ کے بندے ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہی اللہ کے بندے ہیں، نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مومن ہی اللہ کے بندے ہیں، نہیں. عام بندے میں عبودیت کے 3 اقسام جو علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے عام میں جو کیٹیگری کو رکھا گیا ہے، جس میں عام بندے شمار ہے، ان میں ہر ایک لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. یہ عام بندے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک غلام بن کر، اللہ کے بندے بن کر ہی آئیں گے. گرچہ ان کا طبقہ جو ہو، گرچہ ان کا اعمال جو ہو، ان کا فیصلہ اللہ جو بھی کرے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ تمام تر لوگ اللہ کے بندے ہیں. اور آج ہم لوگ اپنے فرقے کے اعتبار سے خدا بہت مان لیے ہیں، معبود بہت مان لیے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب ایک ہی ہے. اس قرآن کی آیت کے ذکر میں سورہ مریم آیت نمبر 93 کا میں نے حوالہ دیا. اس آیت کے ضمن میں تمام تر انسان جو عام کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، وہ اللہ کے بندے اور غلام ہی بن کر قیامت کے دن آئیں گے. دنیا میں چاہے جتنے فرقے بنا لے، جتنے طبقے بنا لے، ان کے دنیا کے اندر جتنے معبود بنا لے لوگ، لیکن اللہ کی نگاہ میں کل قیامت کے دن یہ تمام تر لوگ اللہ کے بندے بن کر آئیں گے. سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح کی آیت کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پائے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ایمان جو بھی لوگ ایمان لے آئے، چاہے وہ یہودی سے ہو،
چاہے وہ نصارا سے ہو، والصابئین چاہے وہ مجوسی ہی ہو، آگ پرست ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، جس بھی سے ہو، ایمان لانے والے اگر جس طبقے سے جس فرقے سے بھی ہو، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اگر ان کا ایمان اللہ پر اور آخرت کو دنوں پر ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور عوامل صالحا، اور وہ امر صالح والا کرتا ہو، چاہے وہ یہودی سے ہو، نصارہ سے ہو، بے دین ہی سے کیوں نہ ہو، ایمان والے ہی سے کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام تر فرقے سے نکل کر آنے والے اگر اس کا ایمان اللہ پر آخرت کے دنوں پر ہے اور ان کا عمل صالح والے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں دنیا کے اندر آخرت کے دن کسی طرح سے خوف زدہ اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے وہ عام بندے کا جو ذکر کیا ہوں کہ تمام تر انسان اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ جس فرقے سے ہو، اللہ نے اس بات کو بھی یہاں ذکر کیا، چاہے وہ ایمان والے میں سے ہو، چاہے وہ یہودی میں سے ہو، چاہے وہ نصرانی میں سے ہو، چاہے وہ بے دین میں سے ہو، جس میں سے ہو، جس طبقے میں سے بھی ہو، اگر ان کا ایمان اللہ پر آخرت کے دنوں پر ہے تو وہ اور ان کا عمل صالح میں سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے رب کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے، انہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام کی کیٹیگری سے ہے، اور خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبودیت کے جو دوسرے اقسام میں ذکر کیا گیا کہ خاص لوگ، یہ عام بندے کا ذکر ہو گیا، خاص لوگوں کا ذکر وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے محبوب بندے وہ ہے، رحمان کے مخلص بندے وہ ہے، رحمان کے پکے سچے بندے وہ ہے جو رحمت زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ان کی صفت کو ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے رحمان کے محبوب بندے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے عام ہیں جن کا عمل جس طرح سے ہوگا تو قیامت کے دن اللہ کا سلوک، ان کا برتاؤ، اللہ کا فیصلہ ان کا اس طرح سے ہوگا، لیکن جو رحمان بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی صفت کو اللہ نے ذکر کر دیا کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وہ جاہلوں سے لرزتے گرزتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ ان سے جب بھی مخاطب ہوتے ہیں سلام اور کلام خندہ پیشانی کے ساتھ، محبوب اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ کر وہ گزر جاتے ہیں، ان سے کسی طرح سے بغاوت دشمنی لرزتے الجھتے بھی نہیں ہے۔ یہ رحمان کے محبوب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں۔ اور تیسرے اقسام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کا ذکر کرتے ہوئے علماء کرام جو قرآن کے حوالے سے بیان کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ رحمان کے وہ خاص الخاص بندے میں سے ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ رحمان کے بابرکت ہے وہ ذات جنہوں نے اپنے بندے پر قرآن کریم کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، شریعت کو نازل کیا، یعنی یہ انبیاء کرام کی جماعت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں میں سے یہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا، جن کے اوپر شریعت دی گئی، جن کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی کہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لایا جائے، لوگوں کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر عزت و آبرو کی زندگی میں لایا جائے، جن کو دنیا کی مدمست زندگی سے نکال کر آخرت کے خوف و الہی کی طرف بلایا جائے، جن کو دنیا کی کامیابی کی طرف سے ہٹا کر، دنیا کی کامیابی کے لالچ سے نکال کر آخرت کی کامیابی جو بقا رہنے والی زندگی ہے ان کی کامیابی کی طرف بلایا جائے، یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ خاص الخاص بندے ہیں۔ تو میں مختصر باتوں میں، طبیعت ہماری ناساز ہے، میں مختصر باتوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی جماعت ہے، جتنے بھی گروہ ہے، تمام تر کے بندے جتنے بھی ہیں اللہ کی نگاہ میں محبوب، اللہ کی نگاہ میں بندے ہی ہیں، گرچہ ان کا اعمال کے اعتبار سے اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ عبودیت کے 3 اقسام ہیں اور اللہ کے 3 بندے ہیں، 3 طرح کے گروپوں کو تقسیم کیا گیا ہے، ان میں سے ایک عام ہے۔ اگر عام میں سے چاہے وہ یہودی یا نصارہ سے ان کا ایمان اللہ پر آ جائے، آخرتوں کو دینوں پر آ جائے، عمل صالح والا کرنا ہو جائے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کسی طبقے سے آنے کے باوجود خوف زدہ نہ رہے، غمگین نہ رہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم یہودی میں سے ہے، میرا فیصلہ تو ایسی بھی
غلط ہونے والا ہے، نہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے تم جس جماعت سے رہو لیکن ایمان پر رہو، توحید پر رہو، اخلاص پر رہو، للہیت پر رہو، آخرت کے دنوں پر ایمان کرنے والا رہو، تو تمہارا فیصلہ، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تمہارا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، کامیابی والا فیصلہ ہوگا، راحت و فروختی والا فیصلہ ہوگا، آرام و سکون والا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رب کے نزدیک تمہارا بہتر اجر ملنے والا ہے۔ اور دوسرے میں جو عباد الرحمن کے بندے کو بتایا کہ یہ محبوب بندی ہے جو زمین پر بڑی آرام کے ساتھ اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ اللہ کے حق ادا کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تیسرے میں انبیاء کرام کی جماعت ہے جن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری دی گئی تھی اور انہوں نے تمام انبیاء کرام اپنی ذمہ داری سے حق الامکان ادا کر کے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا۔ تو یہ تین بندے تین گروپ میں تقسیم کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میں نے جو اس عبودیت کے تین اقساموں کو ذکر کیا، اللہ تو اس عبودیت میں سے اور عباد الرحمن کی کیٹیگری میں اللہ تو مجھے زندگی گزارنے والا بنا اور اخلاص للہیت کے ساتھ عمل کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ محترم حضرات، میں کئی دنوں سے ویڈیو بنانا چھوڑ دیا تھا اور ہماری طبیعت بھی اب اچھی نہیں ہے اور کچھ مشغولیات نے مجھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس کاموں سے روک دیا تھا۔ کچھ ہے پرسنل ضروریات ہے جس میں مشغول ہو گیا تھا۔ پھر لوگوں کے اسرار نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے پھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کا آغاز کر دیا ہوں۔ آج یہ پہلا ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے سماعت فرما رہا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے عبودیت پر کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، مومن ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی مسلکی اعتبار سے گروہ جماعت در گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ایک ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ان میں علماء کرام نے تین گروپ تقسیم کیے ہیں، عبودیت کی تین اقسام ذکر کیے ہیں۔ ان تینوں اقساموں کو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا۔ عبودیت کے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تین اقسام ہیں۔ پہلا یہ عام ہے، دوسرا خاص ہے اور تیسرا خاص الخاص ہے۔ عام عبودیت میں جو عام بندے آتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے جو ذکر فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ کل قیامت کے دن جو ہے نا، آسمان و زمین میں جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، جتنے بھی ہو، تمام کے تمام لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بندے اور غلام ہی بن کر آئیں گے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، سب ہی کے سب کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جو آئیں گے وہ ایک ہی بن کر آئیں گے، الا آتی الرحمن عبدا۔ رحمان کے پاس جتنے بھی بندے آئیں گے وہ سب اللہ کے بندے بن کر آئیں گے۔ ان میں ان لوگوں کی بات کو بھی تردید کی جاتی ہے جو لوگ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى ابن المسیح ابن اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے بھی یہ اس آیت کے ذریعے تردید ہو رہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تمہاری نگاہوں میں یہ اللہ کے بندے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں صرف ایک ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان ہی اللہ کے بندے ہیں، نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مومن ہی اللہ کے بندے ہیں، نہیں۔
عام بندے میں عبودیت کے 3 اقسام جو علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے عام میں جو کیٹیگری کو رکھا گیا ہے جس میں عام بندے شمار ہے، ان میں ہر ایک لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، یہ عام بندے ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک غلام بن کر، اللہ کے بندے بن کر ہی آئیں گے، گرچہ ان کا طبقہ جو ہو، گرچہ ان کا اعمال جو ہو، ان کا فیصلہ اللہ جو بھی کرے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ تمام تر لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ اور آج ہم لوگ اپنے فرقے کے اعتبار سے خدا بہت مان لیے ہیں، معبود بہت مان لیے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب ایک ہی ہے۔ اس قرآن کی آیت کے ذکر میں سورہ مریم آیت نمبر 93 کا میں نے حوالہ دیا، اس آیت کے ضمن میں تمام تر انسان جو عام کے کیٹیگری میں رکھا گیا ہے وہ اللہ کے بندے اور غلام ہی بن کر کل قیامت کے دن آئیں گے۔ دنیا میں چاہے جتنے فرقے بنا لے، جتنے طبقے بنا لے، ان کے دنیا کے اندر جتنے معبود بنا لے لوگ، لیکن اللہ کی نگاہ میں کل قیامت کے دن یہ تمام تر لوگ اللہ کے بندے بن کر آئیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح کی آیت کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، ایمان جو بھی لوگ ایمان لے آئے، چاہے وہ یہودی سے ہو، چاہے وہ نصارا سے ہو، والصابئین، چاہے وہ مجوسی ہی ہو، آگ پرست ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے دین ہی کیوں نہ ہو، جس بھی سے ہو، ایمان لانے والے اگر جس طبقے سے، جس فرقے سے بھی ہو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اگر ان کا ایمان اللہ پر اور آخرت کو دنوں پر ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور عوامل صالحا، اور وہ عمل صالح والا کرتا ہو، چاہے وہ یہودی سے ہو، نصارہ سے ہو، بے دین ہی سے کیوں نہ ہو، ایمان والے ہی سے، کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام تر فرقے سے نکل کر آنے والے اگر اس کا ایمان اللہ پر، آخرت کے دنوں پر ہے، اور ان کا عمل صالح والے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں دنیا کے اندر آخرت کے دن کسی طرح سے خوف زدہ اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے وہ عام بندے کا جو ذکر کیا ہوں کہ تمام تر انسان اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ جس فرقے سے ہو، اللہ نے اس بات کو بھی یہاں ذکر کیا، چاہے وہ ایمان والے میں سے ہو، چاہے وہ یہودی میں سے ہو، چاہے وہ نصرانی میں سے ہو، چاہے وہ بے دین میں سے ہو، جس میں بھی سے ہو، جس طبقے میں سے بھی ہو، اگر ان کا ایمان اللہ پر، آخرت کے دنوں پر ہے تو وہ، اور ان کا عمل صالح میں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے رب کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے، انہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام کی کیٹیگری سنایا، اور خاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبودیت کے جو دوسرے اقسام میں ذکر کیا گیا کہ خاص لوگ ہیں، یہ عام بندے کا ذکر ہو گیا، خاص لوگوں کا ذکر وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے محبوب بندے وہ ہے، رحمان کے مخلص بندے وہ ہے، رحمان کے پکے سچے بندے وہ ہے جو رحمت زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ان کی صفت کو ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے رحمان کے محبوب بندے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے عام ہیں جن کا عمل جس طرح سے ہوگا کل قیامت کے دن، اللہ کا سلوک، ان کا برتاؤ، اللہ کا فیصلہ ان کا اس طرح سے ہوگا، لیکن جو رحمان بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی صفت کو اللہ نے ذکر کر دیا کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور وہ جاہلوں سے لڑستے گھرستے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ ان سے جب بھی مخاطب ہوتے ہیں سلام اور کلام خندہ پیشانی کے ساتھ، محبوب اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ کر وہ گزر جاتے ہیں، ان سے کسی طرح سے بغاوت، دشمنی، لرزتے الجھتے بھی نہیں ہے۔ یہ رحمان کے محبوب بندے ہیں، پسندیدہ بندے ہیں۔ اور تیسرے اقسام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے علماء کرام جو قرآن کے حوالے سے بیان کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ رحمان کے وہ خاص الخاص بندے میں سے ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ رحمان کے بابرکت ہے وہ ذات جنہوں نے اپنے بندے پر قرآن کریم کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، شریعت کو نازل کیا، یعنی یہ انبیاء کرام کی جماعت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں میں سے یہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا، جن کے اوپر شریعت دی گئی، جن کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی کہ لوگوں کو
تاریکی سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لایا جائے، لوگوں کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر عزت و آبری کی زندگی میں لایا جائے، جن کو دنیا کی مدمست زندگی سے نکال کر آخرت کی خوف و الہی کی طرف بلایا جائے، جن کو دنیا کی کامیابی کی طرف سے ہٹا کر دنیا کی کامیابی کے لالچ سے نکال کر آخرت کی کامیابی جو بقا رہنے والی زندگی ہے ان کی کامیابی کی طرف بلایا جائے۔ یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ خاص الخاص بندے ہیں۔ تو میں مختصر باتوں میں، طبیعت ہماری ناساز ہے، میں مختصر باتوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی طبقے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی جماعت ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، تمام تر کہ بندے جتنے بھی ہیں اللہ کی نگاہ میں محبوب، اللہ کی نگاہ میں بندے ہی ہیں، گرچہ ان کا اعمال کے اعتبار سے اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ عبودیت کے 3 اقسام ہیں اور اللہ کے 3 بندے ہیں، 3 طرح کے گروپوں کو تقسیم کیا گیا ہے، ان میں سے ایک عام ہے۔ اگر عام میں سے چاہے وہ یہودی یا نصارہ سے ان کا ایمان اللہ پر ہو جائے، آخرتوں کو دینوں پر آ جائے، عمل صالح والا کرنا ہو جائے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کسی طبقے سے آنے کے باوجود خوفزدہ نہ رہے، غمگین نہ رہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم یہودی میں سے ہے، میرا فیصلہ تو ویسے بھی غلط ہونے والا ہے۔ نہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے تم جس جماعت سے رہو لیکن ایمان پر رہو، توحید پر رہو، اخلاص پر رہو، الہیت پر رہو، آخرت کے دنوں پر ایمان کرنے والا رہو، تو تمہارا فیصلہ، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تمہارا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، کامیابی والا فیصلہ ہوگا، راحت و فروختی والا فیصلہ ہوگا، آرام و سکون والا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رب کے نزدیک تمہارا بہتر اجر ملنے والا ہے۔ اور دوسرے میں جو عباد الرحمن کے بندے کو بتایا کہ یہ محبوب بندے ہے جو زمین پر بڑی آرام اس کے ساتھ اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ اللہ کے حق ادا کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تیسرے میں انبیاء کرام کی جماعت ہے جن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری دی گئی تھی اور انہوں نے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی ذمہ داری سے حق الامکان ادا کر کے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا۔ تو یہ 3 بندے 3 گروپ میں تقسیم کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میں نے جو اس عبودیت کے 3 اقساموں کو ذکر کیا، اللہ تو اس عبودیت میں سے اور عباد الرحمن کی کیٹیگری میں اللہ تو مجھے زندگی گزارنے والا بنا اور اخلاص اللہیت کے ساتھ عمل کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یا رب العالمین۔